واسطے کا بھی شکر ضروری ہے. اس طرح سے ہمیں دین نے بے ادبی نہیں سکھائی کہ تم نہیں کھلا رہے ہو مجھے اللہ کھلا رہا ہے. دسترخوان پہ بیٹھے دوسرے کے، تم کیا کھلا رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. ہمیں دعا سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اطعم من اطعمنا، اللہ اس نے مجھے کھلایا تو بھی اس کو کھلا. تو اور واسطے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو شکر اس کا بھی ادا کرنے کا، لیکن دل کی بات ہو کہ اس کو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے بات. اصل تو اللہ کا احسان ہے اور تو ہمارا بھی احسان ہے. واسطوں کا اگر ہم ناقدری کریں گے تو پھر تو یعنی نعوذ باللہ بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی کہ انہوں نے ہدایت وہ لے کے آئے نا. نہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ کے بندے ان کے ذریعے سے دی. ہاں تو وہ تو ذریعہ ہے نا، اصل تو اللہ کرتا ہے، اللہ حق سے ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ جن واسطوں سے کرا دیتا ہے ان کا بھی شکر ہے. طالب علم کو علم اللہ دیتا ہے لیکن استاد کا کتنا ادب کرتا ہے وہ. تو جس ہاتھ سے اللہ ہمیں دے رہا ہے اس ہاتھ کو بھی ہم اس کی بھی عزت کریں گے، لیکن ہر وقت یہ رہے گا کہ پیچھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس. تو حضرت حاجرہ کھا رہی تھی پی رہی تھی، لیکن دل کی بات تھی کہ یہ تو سب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اس لیے جب یہ ساری چیزیں ہٹ گئی بیچ میں سے اور اب صحرا میں ہیں اور ان کے نبی اور شوہر ان کو صحرا کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ذرا بھی پریشان نہیں ہے جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے حکم سے کہ ٹھیک ہے وہ دودھ اور نہر اور گوشت وہ چلی گئی، اللہ تو ہے نا، وہاں بھی وہ مجھے کھلا رہا تھا یہاں بھی وہی کھلائے گا. یہ وقت ہے توحید والی بات کا کہ جو اسباب ہٹ گئے ہاتھ سے آدمی پریشان نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا تھا، اس کا بھی شکر ہے، ان واسطوں کا بھی شکر ہے، لیکن وہ چیزیں ہٹ گئیں، وہ واسطے ہٹ گئے تو کیا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے، جہاں سے چاہے دے. ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھپڑ مارا یا تکلیف دی، اس طرح سے مارا کسی طرح سے، تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ کیا دیکھتا ہے، یہ تو اللہ نے کیا. اس نے کہا، میں نے کہا ہاں اللہ نے تو کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے کیا، میں یہ دیکھ رہا تھا بدبختی کس کی ہے. کسی کی بدبختی ہے کہ اللہ نے اس کو استعمال کیا ایسے کام کے لیے. تو یہ جو اسباب ہیں کسی کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس کو استعمال کیا، اس کی سعادت ہے، کسی کی بدبختی ہے. تو یہ جو اسباب ہیں ان کی بدبختی خوش بختی ثابت ہو رہی ہے، لیکن ہم اللہ سے ہو رہا ہے سب کچھ. کوئی جو ہے ہم اس کا شکر گزار ہوں گے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے مجھے کھلایا، اللہ جزائے خیر دے تم نے میرے لیے سواری کا انتظام کیا، اور کر اللہ رہا ہے. تو میرے بھائی دوستوں اس طرح سے جب یہ لوگ بن گئے کہ ہر چیز میں ان کو اللہ تعالیٰ ہی کا کرنا نظر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ماحول قائم کیا بستیوں کے اندر. اب یہی کام ہمیں کرنا ہے. یہ جو جماعتوں میں جا رہے ہیں ایک ایک بستی کو سامنے رکھ کے یہاں والے ایسے بن جائیں کہ ہر کام میں ان کو نظر آئے کہ کر تو رہے اللہ. یہ ذرا سے ایک مشکل چیز اللہ نے بھی اس کو بتایا ہے کہ دونوں چیزیں کا خیال رکھنا، کہ ایک طرف اللہ رب العزت سے ہونے کو سمجھنا اور دوسری طرف اسباب کو سنت کے طور پہ استعمال کرتے رہنا. لیکن دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ ضروری ہیں. یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان کے 12 بچے تھے، 11 تھے 12 تھے اس وقت نہیں، لیکن اس وقت جب بھیجے تھے نا یوسف علیہ السلام تو نہیں تھے، 11 بچے. ان سے کہا کہ تم جا رہے ہو، 11 نوجوان اکٹھا داخل ہوں گے تو نظر لگ جائے گی تم پہ. ایک سوچ تھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو تم کہ ہر مختلف دروازوں سے داخل ہونا، وہاں اکٹھا نہیں جانا، ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے آئے، کیوں نظر نہ لگ جائے. اب یہ تدبیر بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ لیکن فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو دونوں چیزیں جمع کر کے دکھا دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس تدبیر اور اس یقین کی تعریف کی کہ